جب دجال نکلے گا تو اس کا فتنہ ایسا ہوگا کہ اچھے خاصے لوگ یہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ایک دیہاتی کے پاس آئے گا، ایک گاؤں والے کے پاس آئے گا اور اس سے یہ کہے گا کہ میں تمہاری اونٹنی کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے رب مان لو گے، مجھے خدا تسلیم کر لو گے، اور میرے رب ہونے کا جو دعویٰ ہے اس کو تسلیم کر لو گے؟ دیہاتی کہے گا اگر تو ایسا کر دیتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح کی طاقتیں دی ہے۔ محدثین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کہ دجال جو اونٹنی کو زندہ کرے گا وہ حقیقتاً اس اونٹنی کو زندہ نہیں کرے گا بلکہ شیطان کی شکل میں ایک اونٹنی بنا دے گا، تو وہ اونٹنی کو زندہ ہوتا ہوا محسوس کرے گا، وہ دیہاتی اس کی اونٹنی زندہ ہو جائے گی۔ کچھ گاؤں والوں کے پاس، دیہات والوں کے پاس آئے گا اور ان کے اوپر پانی برسائے گا، برسات برسائے گا، ہریالی اگائے گی، اور ان کے جانور جو ہے وہ اس ہریالی کو، گھاس کو چر کر بالکل موٹے تگڑے ہو جائیں گے، اور پھر ان سے کہے گا، یہ مطالبہ رکھے گا، کیا اب تم مجھے رب ماننے کے لیے تیار نہیں؟ برسات میرے حکم سے برس رہی ہے، سبزہ میرے حکم سے برس رہا ہے، جانور میرے حکم سے زندہ ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے دیہات کے لوگ دین کا علم، دین اور شریعت کی جانکاری کم رکھتے ہیں اور وہ اس کے فتنے میں جلدی مبتلا ہو جائیں گے، اس کو رب مان لیں گے، اسے خدا تسلیم کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس دجال آئے گا، ایک دیہاتی کے پاس، اور اس سے کہے گا کیا تم مجھے رب نہیں مانتے ہو؟ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں اور وہ زندہ ہو جائیں تمہاری نگاہوں کے سامنے تو تم مجھے رب مان لو گے، خدا تسلیم کر لو گے؟ وہ کہے گا اگر ایسا کر لو گے تو ٹھیک ہے، میں مان لوں گا۔ اور دجال اس طرح کر دے گا، اس کے ماں باپ زندہ ہوتے ہوئے اس دیہاتی کو دکھیں گے، اور بعض روایت میں آیا کہ دجال کے اس کرشمے سے کہیے، شعبدہ بازی سے کہیے، فریب، دج، دھوکے سے جو محسوس ہوں گے زندہ ہوتے ہوئے، وہ ماں باپ اس بیٹے کو، اپنی اولاد کو یہ بھی کہیں گے کہ دیکھو انہوں نے ہمیں زندہ کر دیا ہے، اس کو رب تسلیم کر لو، اسے خدا تسلیم کر لو، اس کو مان لو۔ چنانچہ وہ ان کی بات کو مانتے ہوئے اس کو رب تسلیم کر لے گا اور خدا تسلیم کر لے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا سخت فتنہ ہوگا اور کتنی زبردست آزمائش ہوگی۔ جن کو اپنے عقیدے کے بارے میں مضبوطی نہیں حاصل ہوگی، رب کے بارے میں جو جانتے نہیں ہوں گے، اللہ کی ذات، اسماء، صفات کے بارے میں، اللہ کی قدرتوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، وہ آسانی کے ساتھ دجال کے فتنے اور آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے، بڑی آسانی کے ساتھ۔ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے گا، کچھ قوم، حدیث میں قوم کا لفظ ہے، دیہاتیوں کے پاس دجال آئے گا اور ان سے اسی طرح کا مطالبہ کرے گا، میں تمہارے جانوروں کو ٹھیک کر دوں، وہ موٹے تگڑے ہو جائیں، آسمان سے پانی برسا دوں، اور یہ کر دوں، وہ کر دوں، کیا تم مجھے رب ماننے کے لیے تیار ہو؟ تو وہ کہیں گے اگر اس طرح کر دو تو ہم بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور دجال کے حکم سے پانی بھی برسے گا، اور جانور جو ان کے چرنے جائیں گے جب واپس لوٹیں گے تو ان کی کوہانی بڑی بڑی ہو جائے گی، اور ان کی پیٹھ جو ہے کھانا کر چرنے کی وجہ سے موٹی تگڑی ہو جائے گی، پاؤں پھول جائیں گے موٹے تگڑے ہونے کی وجہ سے۔ وہ جب دیہاتی اور گاؤں کے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس نے یہ کر دیا ہے تو اس کو رب تسلیم کر لیں گے۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ بہت سے ایمان والے، اپنے آپ کو ایماندار کہنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع پیروکار کہنے والے، وہ بھی دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ حدیث میں صاف طور پر آیا کہ جب دجال نکلے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اہل ایمان کی 3 جماعتیں ہو جائیں گی، جو ایمان والے ہوں گے ان کی 3 جماعتیں ہو جائے گی۔ ایک جماعت وہ ہوگی جو اس سے قتال کرے گی، اس سے لڑے گی، اس کا مقابلہ کرے گی، اس سے جہاد کرے گی، دجال کے خلاف محاذ سنبھال لے گی، مورچہ سنبھالے گی، ایک جماعت وہ ہوگی۔ دوسری جماعت وہ ہوگی جو میدان جہاد سے بھاگ کھڑی ہوگی، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے،
ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور تیسری جماعت وہ ہوگی جو دجال کا ساتھ دے گی۔ ایک جماعت اس کے مقابلے میں کھڑی ہوگی اور بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے گی، دوسری جماعت ہمت ہار جائے گی، حوصلہ پست کر دے گی، بھاگ جائے گی، بھاگ کھڑی ہوگی، میدان جہاد کو چھوڑ دے گی، اور تیسری جماعت وہ ہوگی جو دجال کا ساتھ دے گی۔ یہ جو دجال کے خلاف بھاگ کھڑے ہونے والے ہوں گے اور جو دجال کا ساتھ دیں گے، یہ کافر نہیں ہوں گے، کافر تو ایسے بھی اس کا ساتھ دیں گے، ایمان والے ہوں گے، نمازی ہوں گے، نمازی ہوں گے، دیندار ہوں گے، اپنے آپ کو شریعت کا پابند سمجھیں گے، نمازوں کا پابند سمجھیں گے، لیکن اس وقت کے حالات کی سنگینی دیکھ کر، حالات کی خطرناکی کو دیکھ کر وہ ہمت نہیں کر پائیں گے دجال کا مقابلہ کرنے کی۔ حدیث میں آیا کہ ایک نوجوان کھڑا ہوگا، جب دجال کے بارے میں خبر چلے گی کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے اور اس کے اس طرح کے فتنے سامنے ہیں یا خدائی کا دعوے دار ہے، جب کچھ ایمان والوں کے پاس خبر پہنچے گی تو ایک نوجوان کو جوش آئے گا، غصہ آئے گا، وہ ایمان والا نوجوان ہوگا، وہ کہے گا کہ میں نکلتا ہوں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو بہت سارے مسلمان ایمان والے نماز کے پابند اسے کہیں گے کیوں مصیبت مول لے رہا ہے، اپنا کام کر، اپنے کام سے کام رکھ، کیوں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے مقابلے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کو سمجھائیں گے کہ تو ایسا مت کر، لیکن وہ نوجوان کہے گا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا ہے، اس کو اندر سے کوفت ہوگی، پریشانی ہوگی، گھٹن محسوس ہوگی کہ خدائی کا دعوے دار اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ چنانچہ وہ نوجوان اللہ پر ایمان و یقین رکھتے ہوئے، اور وہ لوگ جو بڑے دانشور سمجھدار اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے، کہتے اپنے کام سے کام رکھ، اس کے مقابلے کے لیے مت نکل، ان کی بات نہیں مانے گا، وہ دجال کے مقابلے کے لیے نکلے گا۔ جب دجال کے مقابلے کے لیے نکلے گا تو مسلم شریف کی روایت ہے کہ دجال اس کو پکڑوائے گا، اپنے پاس بلوائے گا، پہلے تو اس کی اچھی طرح سے پٹائی کروائے گا۔ حدیث میں آیا کہ اس کی کمر اور پیٹھ میں اتنی ضربے لگائے گا، اتنی پٹائی کروائے گا اور پھول جائے گا، جس طرح کسی کی زیادہ پٹائی کر دے تو سوج جاتا، پھول جاتا، اس طرح وہ پھول جائے گا۔ اس کے بعد وہ کہے گا دجال کیا تم مجھے رب مانتا ہے؟ وہ کہے گا میں تجھے رب نہیں مانتا ہوں، تو دجال ہے، تو کافر ہے، تو جھوٹا ہے، تو فریبی ہے، یہ الفاظ کہے گا، میں اس کا اعلان کرتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے۔ دجال کو غصہ آئے گا اور دجال اس کو قتل کر دے گا۔ اس کی گردن اتنی دور جا کے گرے گی جتنا تیر مارو، اور تیر جتنا دور جا کے گرتا ہے، روایت میں آیا کہ اتنی دور جا کے گرے گی۔ پھر اس کے بعد لوگوں سے کہے گا دجال کہ دیکھو اس نوجوان کو میں نے قتل کر دیا ہے، اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے رب ماننے کے لیے تیار ہو؟ تو لوگ کہیں گے ہاں اگر تم زندہ کر دو تو پھر یہ تو رب ہی کر سکتا ہے، ہم رب ماننے کے لیے، خدا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ دجال کے حکم سے اس کی گردن اور جسم واپس جڑیں گے اور وہ پھر دوبارہ زندہ لوگوں کے سامنے۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا کیا اب تو مجھے رب ماننے کے لیے تیار ہے، خدا تسلیم کرتا ہے مجھے؟ اس نوجوان سے کہے گا، تو وہ نوجوان کہے گا کہ نہیں، اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ اس نے دجال کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو علامتیں، جو نشانیاں اور جو کچھ حالات بتائے اس کے بارے میں اچھی طرح سے اس کی جانکاری ہوگی، اپنے عقیدے پر اس پر محنت کی ہوگی اس نے، تو کہے گا میرے نبی نے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ ایک نوجوان کو بلائے گا، قتل کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، پھر لوگوں سے کہے گا اب مجھے رب مانو، اب تو میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا ہے، ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے کہ تو واقعی دجال ہے، تو واقعی جھوٹا ہے، تو واقعی فتنہ اور آزمائش ہے۔ اس کو دوبارہ قتل کرے گا، اور دوبارہ قتل کرنے کے بعد دوبارہ پھر اس کو زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد پھر کہے گا کہ دیکھو پھر قتل کر دیا، پھر زندہ کر دیا، اب رب ماننے کے لیے تیار ہے؟ کہے گا نہیں، اب تو اور ایمان میں اضافہ ہو گیا کہ واقعی تو دجال ہے، میرے نبی نے سچ فرمایا تھا، تیرے بارے میں بتایا تھا، اور میرے یقین میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب تیسری مرتبہ دجال اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تیسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کی گردن کو لوہے، تانبے اور کاپر کی بنا دے گا مضبوط، اور دجال اس کو پکڑے گا اور چھری یا جو بھی اس کے پاس اسلحہ ہوگا اس کے ذریعے سے اس کو ذبح کرنے کی کوشش کرے گا، قتل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب
اس کو قابو حاصل نہیں ہوگا، اس نوجوان کو وہ قتل نہیں کر پائے گا، اس نوجوان کو وہ قتل نہیں کر پائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دجال کو غصہ آئے گا، اور غصہ آنے کے بعد اس کو اٹھا کر پھینک دے گا آگ کے اندر یا بنجر زمین کے اندر، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس کو جہنم میں، آگ میں یا بہت خطرناک جگہ میں پھینک دیا گیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت بن جائے گی۔ تو یہ دجال کے فتنے ہیں۔ بعض روایات میں آیا کہ دجال اپنے ساتھ، وہ روایات کچھ ضعیف سی ہیں لیکن گوشت کے پہاڑ، روٹی کے پہاڑ لے کے گھومے گا، اور یہ روایت تو بالکل صحیح ہے کہ ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور نارن، ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، ایک ہاتھ میں جنت ہوگی یا نہر ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جس طرح آج کی دنیا میں معاشی پیکیج دیا جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی ہے، تو دجال بھی لوگوں کے سامنے معاشی پیکیج رکھے گا کھانے پینے کی چیزوں کا۔ مجھے مان لو تو دیکھو تمہاری زمینیں ہری بھری ہو جائے گی، دیکھو تمہارے جانور ٹھیک ہو جائیں گے، دیکھو تمہاری یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ اور جن لوگوں کے دل و دماغ پر صرف دنیا ہی دنیا سوار ہے، مادیت سوار ہے، اور آج کے حالات دیکھ لیں، چونکہ دجال کے زمانے سے پہلے اس کے لیے حالات اس کے موافق بنائے جائیں گے، لوگوں کے ذہن و دماغ پر صرف دنیا سوار کر دی جائے گی، اور اپنی دنیا کا فائدہ دیکھیں گے، اپنی دنیا کا مفاد دیکھیں گے، اور دنیا کی خوشحالی، دنیا کے اسباب کی فکر کریں گے۔ ایسے حالات بنائے جائیں گے، پھر چاہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا راحت اور دنیا کا آرام اور دنیا کا عیش حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اپنے عقیدے اور ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے، وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس طرح کے حالات بنائے جائیں گے، اور پھر جب دجال ظاہر ہوگا تو پھر مجبوراً ان کو اس طرح کرنا پڑے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں اتنا دجال کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا ہے، ہوشیار کیا ہے، لیکن اس وقت کیسے اس کو خدا مان لیں گے؟ حالانکہ جب مجبوری کا عالم بنا دیا جائے گا، مجبوری کی حالت بنا دی جائے گی، تو پھر انسان اچھے سے اچھا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لاک ڈاؤن سے بہتر اس کی کوئی شکل سمجھنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ کیسے کیسے لوگ مجبور ہو گئے تھے، ایسی مجبوری کے عالم میں ان کے پاس اگر کوئی جائے کہ ہم تمہیں یہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارا یہ کام کر دو یا ہمیں یہ مان لو، تو انسان آسانی کے لیے، انسان اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو بھوکا دیکھ کر تڑپ جاتا ہے، ان کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایسے عالم میں اگر دجال ظاہر ہو جائے اور کہے کہ بھائی ہم تمہیں یہ دینے کے لیے تیار ہیں، معاشی پیکیج دینے کے لیے تیار ہیں، تمہیں ہمیں رب تسلیم کر لو، انسان آسانی سے تسلیم کر لے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب دجال کے اتنے عیب ہیں، اتنا نقص ہے، اس کی آنکھ کانی ہوگی، اس کا جسم جو عیب دار ہوگا، پھر بھی اس کو دجال کیسے مان لیں گے لوگ، خدا کیسے مان لیں گے؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ لیکن اس سوال کو آسانی سے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ دنیا میں اب ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ جو عیب دار چیزیں ہیں، پہلے جن کو عیب سمجھتے تھے لوگ، جن کو عیب سمجھتے تھے، نقص سمجھتے تھے، بری چیز سمجھتے تھے، اس کو ایک فیشن کے طور پر رائج کیا جا رہا ہے۔ آج تو میں مثالاً بس چند چیزیں بیان کر رہا ہوں، مختصراً آگے اس کو بیان کریں گے۔ کسی زمانے میں پھٹے کپڑے پہننا یا کاری والے کپڑے پہننا یہ ایک بہت عیب کی چیز ہوتی تھی، آج آپ بتائیے فیشن بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ کسی زمانے میں نائی بال کاٹتا تھا اور کت لگ جاتا تھا، تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا تھا تو اس کو چھپاتے تھے یا کہتے تمہارا بال کیسے کاٹ دیا ہے۔ آج نوجوان باقاعدہ تو بالکل اس طرح بال کٹا رہے کہ اس کو عیب ہی نہیں سمجھ رہے۔ اب بالوں کی شکل دیکھیے، لباس کی شکل دیکھیے، اور ایک آنکھ کی شکل دیکھیے، اس کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایک آنکھ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے۔ تو دجال کی جو چیزیں ہیں عیب دار، ان کو فیشن بنا کر، ان کو اچھا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ جب دجال ظاہر ہوگا، چاہے اس میں کتنے عیب کیوں نہ ہو، لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے، اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ عیب ہے ہی نہیں، ان کے نزدیک وہ نقص کی چیز ہے ہی نہیں۔ انشاءاللہ آئندہ اس پر گفتگو ہوگی کہ دجال کے فتنے جو ہوں گے اس میں کس طرح لوگ مبتلا ہوں گے اور کس طرح اس کے لیے ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور پھر دجال کے فتنے سے کس طرح ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، کون لوگ بچ کے رہیں گے، محفوظ ہوں گے، اور کون لوگ اس کا ساتھ دیں گے۔ اس میں انشاءاللہ اگلے ہفتے گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔